کی بھرپور تعلیم میں مکالہ نگاروں کی کریں دیسنا کو ادب شریعت کی زمین بہت پرانے جامع کرنے والے ہیں اور فرٹیلٹی میں کس طرح ہیلپ کی وہ بات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب. مختصر چونکہ ٹائم شارٹ ہے تمہید کے حجامہ کی جو رول آف حجامہ ہے ان ویمن فرٹیلٹی اس کے اوپر آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے. آج کی گفتگو کا مقصد قطعاً ٹیچ کرنا نہیں ہے بلکہ شیئر کرنا ہے. اور آپ سب قابلین ماشاء اللہ پریکٹس میں ہیں, آپ سب چیزوں کو جانتے ہیں, تو طائرانہ ایک تھوڑا سا اوور ویو کرتے ہوئے اس کو گزرتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ جو اصل ہے اس کے اوپر ہم سلائڈ کے اوپر زیادہ بات کریں گے. بہت سی سلائڈس ہم نے شارٹ کر دی ہیں. بہرحال جی سلائڈ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے حامد اشرف صاحب نے ماشاء اللہ بڑی سیر حاصل گفتگو کی اور بڑی دیر کے بعد اتنی جامع جو ہے گفتگو سننے کو ملی ہے حجامہ کی بیسکس کے اوپر. جی یہ آج کا ہمارا سبجیکٹ رول آف حجامہ ان فیمیل انفرٹیلٹی. انفرٹیلٹی ہے کیا بنیادی طور پہ؟ انفرٹیلٹی کو ڈیفائن کیا گیا ہے not being able to get pregnant or conceive after 1 year of marriage. شادی کے 1 سال بعد تک کنسیو نہ کر پانا, اس کو ہم انفرٹیلٹی میں کنسیڈر کرتے ہیں, جو اس کی اوورآل ڈیفینیشن ڈیفائن کی گئی ہے. کاز آف انفرٹیلٹی جو ہے اس میں ہارمونل بیلنس ہے, irregular menstruation ہے اور polycystic ovary syndrome, اور اس کے علاوہ یہ اوولوشن ڈس آرڈر, ایج فیکٹر اور انفیکشن اور خواتین میں یوٹرائن فائبرائڈ اور یہ جو وجوہات ہیں جو اس کے اوپر ہیں, اس میں سے ہم آج جس پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ پی سی او بنیادی طور پہ خواتین کے اندر جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے کہ اس میں ملٹیپل سسٹ جو ہیں وہ اووریز کے اندر بن جاتی ہیں ڈیو ٹو اوور پروڈکشن آف ہارمونس. ہارمونس جو ہے بنیادی طور پہ مہینے میں 1 مرتبہ ہمارا جو پیچوٹری گلینڈ ہے وہ 2 طرح کے ہارمون ریلیز کرتا ہے. ایک لوٹینائزنگ ہارمون جس کو LH ہارمون بولتے ہیں, دوسرا فولیکل اسٹیمولیشن ہارمون جس کو FSH بولتے ہیں. یہ تو ہارمون ریلیز کرتا ہی ہے پیچوٹری گلینڈ. جب وہ ہارمون بلڈ سے ہوتے ہوئے, اب یہ ذرا غور رکھیے گا کہ جہاں پہ ہم بلڈ کی بات کریں گے کیونکہ اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے حجامہ کے ساتھ, تو جب یہ بلڈ سے ہوتے ہوئے اووریز میں آتے ہیں تو وہ ایگز جو اووریز ہیں خواتین کی فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کے اندر, ان کے اندر لائف ٹائم کے لیے ایگز سٹور ہوتے ہیں جو وقتاً فوقتاً ریلیز ہوتے ہیں اپنے منتھلی سائیکل کے تحت. اور وہ کیسے سٹور, وہ فولیکلز کی شکل میں, امیچور فولیکلز کی شکل میں اووریز کے اندر سٹور ہوتے ہیں. جب وہ 2 ہارمون ریلیز ہوتے ہیں اور وہ بلڈ کے راستے اووریز میں پہنچتے ہیں تو اووریز کے اندر موجود جو فولیکلز ہیں اس میں سے کچھ فولیکلز جو ہیں جن کے اندر ایگ ہوتا ہے امیچور, وہ کیا ہونے لگ جاتا ہے, وہ میچور ہونے لگ جاتا ہے. اور اسی میں سے ایک ایگ جو ہے وہ جو میچور ہونے کے بعد وہ فلوپین ٹیوب کے راستے ٹریول کرتا ہے اور جس سے ہم کہتے ہیں کہ جب سپرم اس سے ملتا ہے ایگ کے ساتھ تو کنسیو یعنی کہ حمل ٹھہر جاتا ہے. لہذا ریلیز آف ہارمون از دا ویری مچ امپورٹنٹ ان PCOS اور انفرٹیلٹی انڈائریکٹلی. وہ ایسے کہ اووریز جو ہے وہ صرف ایگز ہی پروڈیوس نہیں کرتی ہیں, وہ کچھ سرٹن ہارمون بھی ریلیز کرتی ہیں جن کا تعلق الٹیمیٹلی فرٹائل ہونے سے ہے اور اس سسٹم کی پروڈکشن سے ہے. اوولوشن جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مینسٹریشن کا ایک, اور وہ اپنے ٹائم پہ کیسے کہ کن فیزز سے گزرتا ہوا. میں اس کو مختصر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم جلد از جلد اپنے جو سبجیکٹ ہے اس کے اوپر آ جاؤں کہ حجامہ کا رول کیا ہے. لہٰذا PCOS میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہارمون کی جو ایکسٹرا پروڈکشن ہے, یہ پوائنٹ اہم ہے کہ وہ جو ایکسٹرا پروڈکشن ہے لوٹینائزنگ ہارمونز کی وہ اوور گروتھ کر جاتی ہے. اور اوور گروتھ آف ہارمونز
جب خون کے ذریعے سے وہاں پہ پہنچتی ہے تو جو فالیکلز ہوتے ہیں جن میں سے کچھ نے میچور ہونا ہوتا ہے اور پریگننسی اکر ہونی ہے وہ نہیں ہو پاتا، جس کے نتیجے میں کیا ہے کہ وہ سسٹ جو ہے وہ فلوئڈ سیک سسٹ بن جاتی ہیں کہاں پہ اووریز کے اندر، جس طرح سے پورا عمل روح پذیر نہیں ہوتا، جس کے تحت کیا ہے انفرٹیلٹی لیڈ کرتی ہے۔ تو یہ پولیسسٹک اووریز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نارمل اووریز اس طرح سے ہے اور پولیسسٹک اووریز جو ہے اس کا دیکھ رہے ہیں۔ سمپٹمز آف PCOS میں ہارمونل امبیلنس ہے، irregular menstruation ہے، ایکنی ہے، آئلی اسکن ہے، اسکن ٹیگز ہیں، ایکسیسو ہیئر گروتھ ہے۔ اور ہیئر گروتھ کیوں ہے یہاں پہ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جب لوٹینائزنگ ہارمون اور FSH ہارمون دونوں ریلیز ہوتے ہیں تو اس کی موجودگی میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب یہ ہارمون ہونے زیادہ ہوں گے تو اس کے نتیجے میں جو پینکریاز ہے وہ ایکسٹرا سیکریشن آف انسولین کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ PCOS میں خواتین کے ہاں انسولین لیول بڑھ جاتا ہے، تو انسولین کی موجودگی ایکسیس اور وہ دو کی ایک ایسا ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کو میل ہارمون یا T ہارمون کہتے ہیں۔ اس ہارمون کی موجودگی میں لازمی بات ہے جب میل ہارمون فیمیل میں ڈومینیٹ کرے گا تو الٹیمیٹ سی بات ہے کہ ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے وہ obviously ہینگ ہو جائے گا، کنسیو نہیں کر پائیں گے، مینسٹریشن پرابلم آنا شروع ہو جائے گی، لہٰذا اور اسی کی وجہ سے یہ گروتھ ہارمونز جو ہے وہ متاثر، ویٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اینڈومیٹریوسس اور پیلوک پین شروع ہو جاتی ہے۔ خواتین میں بہت سے ایسے جیسے ہرسوٹزم، بال آ جانا، اپر لپس آ جانا، چیکس کی سائڈ پہ بال آ جانا، فیمیل جو آرگنز ہیں پراپر طریقے سے ڈیولپ نہ ہونا، اس کے علاوہ اوبیسٹی کا بڑھ جانا، اس کے ساتھ ساتھ اسٹمک ہیٹ بڑھ جاتی ہے، ایسیڈیٹی کا لیول بگڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے موڈ سوئنگ آنے لگ جاتے ہیں، اریٹیشن بڑھ جاتی ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہیں جو PCOS کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔ اب امپورٹنٹ سلائیڈ اور بس انشاءاللہ اس کو مختصر کرتے ہوئے کہ what is the role of ہجامہ in infertility۔ بنیادی طور پہ ہم نے جب بھی جس سلائیڈ میں بھی بات کی تو ہم نے کہا کہ پیٹیوٹری گلینڈ جو ہے وہ ریلیز کر رہا ہے وہ ہارمونز بلڈ کے راستے، وہ FSH ہو، لوٹینائزنگ ہارمون ہو یا جتنے بھی ہارمونل سسٹم بلڈ میں چل رہا ہے وہ تھرو بلڈ کے موو کر رہا ہے۔ تو ہجامہ کا یہاں پہ رول سب سے امپورٹنٹ یہ ہے، ویری سمپل۔ ہجامہ بنیادی طور پہ دس از دا کلینزنگ میتھڈ آف بلڈ سرکولیٹری سسٹم، نظام دوران خون کی صفائی کا نام ہجامہ ہے۔ اور ہجامہ بنیادی طور پہ اتنا انٹیلیجنٹ، میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی جب پہلا لیکچر ہوتا ہے تو اس میں یہ بات انہیں بتاتا ہوں کہ پہلی بات تو اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو پیغمبری کا شیوا ہے۔ ہر پیغمبر اپنے دور میں جو ہے وہ ہدایت ہادی بھی ہوتے تھے اور معالج بھی ہوتے تھے، حکیم بھی ہوتے تھے، لہذا پروردگار عالم نے اس ڈیوائن تھیری کے ذریعے سے ہمیں یہ چیز آگاہ کی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام بھی امام ہوتا ہے، سردار کا عمل بھی سردار ہے۔ آج تک میڈیکل سائنس اس میریکلر تھیراپی کی بنیاد نہیں سمجھ سکی۔ کیوں نہیں سمجھ سکتی؟ بالا ہے فہم بشر سے، اس لیے کہ یہ مین میڈ نہیں ہے۔ اگر یہ تھیوری مین میڈ ہوتی تو آج روز آپ دیکھتے ہیں یہ دوائی کینسر، یہ دوائی کینسر، یہ دوائی کینسر، کیونکہ یہ کسی ریسرچر نے ڈیولپ نہیں کی ہے، کسی سنیاسی نے، کسی حکیم نے ڈیولپ نہیں کی ہے، یہ جانب پروردگار ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ فہم بشر اس کی بنیاد کو سمجھ سکے؟ یہی وجہ ہے کہ آج میڈیکل سائنس ہاتھ باندھے کھڑی ہے ہجامہ کے آگے۔ مجھے 30 سال ہو گئے ہیں، بخدا روز میریکلز، روز معجزات میں دیکھتا ہوں اور پروردگار کی بارگاہ میں سر سجود ہو جاتا ہوں۔ پروردگار میں آج بھی سیکھ رہا ہوں، بے شک ہم نہیں مکمل اس کو حاصل کر سکتے، روز یہی وجہ ہے کہ طالب علمی کا زمانہ ختم ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ کہ ہجامہ کا رول کیا ہے اس کے اندر؟ ہجامہ ویری انٹیلیجنٹ ٹریٹمنٹ ہے، بذات خود ہجامہ ان چیزوں سے فلٹر کرتا ہے۔ سب سے پہلے کیا؟ انڈیوس اوولیوشن، دوسرے ریموو دا بلاکیج، ریموو دا انفلیمیشن آف فیلوپین ٹیوبس، ریگولیٹ کرتا ہے مینسٹریشن سائیکلز کو اور یوز کرتا ہے میسٹرل کریمپس کو جو باڈی میں فٹیگ کی شکل میں یا دردوں کی شکل میں، اور انسولین سیکریشن کو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہر وہ چیز جو بلڈ میں ایکسیس ہے، ہجامہ کا بنیادی ایک ون لائنر
ہجامہ خون میں موجود ہر اس چیز کو ڈیٹاکس کر دیتا ہے، باڈی سے نکال دیتا ہے جو اس سسٹم کے اندر ٹربل کریٹنگ ہے. وہ نظام کے اندر پیدا ہونے والے خود سے ٹاکسک مٹیریل ہو جو کہ باڈی کے میٹابولک چینج کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں یا کسی سسٹم کے ڈس آرڈر کی وجہ سے ہو، ہجامہ ان کو بذات خود ریلیز کر دیتا ہے. لہذا ہجامہ کی جو تھیری ہے وہ ڈیوائن تھیری ہے. ہجامہ کا رول از ویری مچ امپورٹنٹ. آخری چیز بڑی امپورٹنٹ، یہاں پہ پوائنٹ بتانا مقصد نہیں ہے آپ ماشاء اللہ سب، لیکن صرف نئے آنے والوں کے لیے کہ ہجامہ میں کو ہم اگر 3 سیشن میں یا 4 سیشن میں کنورٹ کریں تو ہم اپنی پریکٹس میں کیسے کرتے ہیں. فرسٹ سیشن میں یہ پوائنٹس، ان کے سب کے نام جیسے یہ عامر اشرف صاحب بھی کہہ رہے تھے وہ بتانا ضروری نہیں ہے، آپ سب سمجھتے ہیں. یہ پہلا سیشن کیا جا سکتا ہے. دوسرے سیشن میں یہ پوائنٹس ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، لوڈ بیک کے اوپر ہے، سیکرویلیٹ جوائنٹ کے اوپر ہے، تھائی کے اوپر ہے، اور پوپلیٹیل فوسا کا پوائنٹ اور کاف مسل کا پوائنٹ. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے دوسرے سیشن کے لیے. تیسرے سیشن میں ویری مچ امپورٹنٹ، یہ جو آپ اراؤنڈ دا بیلی بٹن 4 پوائنٹس دیکھ رہے ہیں، یہ 2-3 انگلی اکارڈنگ ٹو دا باڈی پوسچر 3 انگلی کے فرق سے جو ہے یہ لگائے جا سکتے ہیں. یہاں پہ 1 نمبر کا جو سب سے بڑے سائز کا ہوتا ہے وہ لیفٹ رائٹ لگایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے اس کی طرف میں جو دلانا چاہوں گا، یہ والا پوائنٹ ہے. یہ پیوبک ایریا کے اوپر ایک پوائنٹ ہے اور اس کا تعلق اتنے اس کے فنکشن ہیں، اتنے میل دیکھیں تو اس کی اپنی ایفیکیسی ہے. خواتین کے اندر اینڈومیٹریوسس پین کے لیے ہے، لیکوڈ ڈسچارج کے لیے ہے، ایمینوریا، ڈسمینوریا، مسکولر کریمپس، اس میں یہ پوائنٹس بہت فائدہ دینے والے ہیں. لیفٹ رائٹ کے جو پوائنٹ ہیں یہ اووریز کے پوائنٹ ہیں. یہ والے کو پوائنٹس یہ اووریز کے پوائنٹ ہیں اور اووریز کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں، ایکسٹرا سیکریشن آف ہارمونز کو روکتے ہیں. اور یہ جو 2 نیچے پوائنٹ بتائے گئے ہیں یہ سٹمک ہیٹ کو ریلیز کرانے کے لیے، کیونکہ الٹیمیٹ سی بات ہے جب انسولین کا لیول باڈی میں ہائی ہوگا تو اس سے بہت سی تبدیلیاں آئیں گی، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسٹمک کی سیکریشن ایسیڈیٹی بڑھ گئی، لہٰذا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ جو پوائنٹ ہے دس از ویری مچ امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ بلڈ کو ڈیٹاکس کرنے کا ایک پوائنٹ ہے. بہت سی تھیریز میں اس کے مختلف افادیت ہے، لہٰذا ہم اس کو اس میں ایڈ اپ کر کے. اور اگلی جو ہے چوتھا سیشن اور آخری وہ یہ ہے کہ یہ ہارمونل پوائنٹس ہیں. ایک پوائنٹ یہ لیور کے اوپر ہے، الٹیمیٹ سی بات ہے، اس میں اوبیسٹی کو بڑا دخل ہے اور لیور ہماری باڈی کے اندر ہماری کیمیکل ایکشن کو دیکھتا ہے. یہ لیور کی پوزیشن کے اوپر پوائنٹ ہے. یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ ایسوفیگس کا پوائنٹ ہے، الٹیمیٹ سی بات ہے. ریفلکس کا معاملہ بھی اس میں ایڈ ہو جاتا ہے. یہ سپریم کا پوائنٹ ہے جو ہماری باڈی میں خون بنانے والا تیسرا پارٹنر ہے. یہ تھائز کے پوائنٹ ہیں، یہ اگین ہارمونل پوائنٹ ہے. اور یہ فرنٹ سے اگین اسٹمک کے پوائنٹ ہے. لہٰذا مقصد پوائنٹ بتانا نہیں ہے، مقصد صرف اس بات کی افادیت کے اوپر بحث کرنی ہے اور تمہید کرنی تھی کہ ہجامہ کا رول انفرٹیلیٹی کے اندر. لوگ میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں انہیں کہتے ہیں آپ جو ادویات لے رہے ہیں وہ ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، واٹ ایور، جاری رکھیے. ہمارا اس کے ساتھ کوئی پھڈا لڑائی ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے تو دوائی دینی ہی کوئی نہیں. ہم نے تو سنت کے ذریعے سے، اس سنت عمل کے ذریعے سے ٹریٹمنٹ دینا ہے. اور خدا کے فضل و کرم سے جن لوگوں کو اس طریقے کے ساتھ ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے، خدا کے فضل و کرم سے اور سرکار دو عالم کے صدقے میں پروردگار عالم نے ان کو شفا بخشی ہے. کیونکہ جو شفا ہے الٹیمیٹ سی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میرا نام حکیم فاروق حسن ہے. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے میں خدمات انجام دے رہا ہوں. جو میں اپنی پریزنٹیشن میں چیزیں شیئر کروں گا اس میں کچھ چیزیں ہمارے ڈائریکٹر کلینکل گورننس جناب ڈاکٹر مشتاق احمد سجاریہ صاحب آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، اور کچھ اس میں 25% جو ہے وہ حکیم حامد اشرف صاحب کی سلائڈ تھی اس میں کور ہو گئی ہیں. میں انشاءاللہ اس کو اسپیڈلی ختم کرتا ہوں. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے اطباء کے لیے، ان کے مطلب کے لیے، دواخانے کے لیے، کلینک کے لیے ایک کتاب جو ہے وہ بنائی ہے. اس کا نام ہے خدمات کے کم از کم معیار برائے مدد. اس کے اندر 34 چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو اطباء نے اپنے مطلب میں کرنے ہیں. تو وہ 34 کام کرنے کے بعد ان کو PHC لیسنس جو ہے وہ دیتا ہے. ان کی سمری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس میں 17 سٹینڈرڈز اور 34 انڈیکیٹرز ہیں. 34 انڈیکیٹرز سے مراد 34 کام ہیں، وہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں.
اچھا جو اس میں چیپٹر ہو گئے، اس کتاب کے چیپٹر ہے 10 میں سے 5 چیپٹر جو ہے وہ انتظامی امور سے متعلق ہیں. یہ وہ کام ہے جو نام طبیب کوئی بھی کر سکتا ہے، جو آپ کے مطلب کہ اندر کوئی بھی انتظامی امور دیکھنے والے صاحب ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور 5 جو ہیں وہ ایسے ہیں جو صرف حکیم صاحب کے متعلق ہیں، یا وہاں پر جو جرا ہیں یا حاجم ہیں ان سے متعلق ہیں. اس کو اس میں 17 نمبر انڈیکیٹر ہے. میں 34 کام آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ 1.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن ہوتی ہے. میں اس کا کرکس آپ کو بتاؤں گا. صرف 2-3 انڈیکیٹر جو حجامے سے متعلق ہیں، جو حجامہ تھراپسٹ جو ہیں وہ اس کو فالو کریں گے، ان کے لیے میں یہ شیئر کروں گا کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے جو اطباء رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور جنہوں نے لائسنس لینا ہوتا ہے، وہ 17 نمبر انڈیکیٹر سے انہوں نے اس کی کمپلائنس کرنی ہوتی ہے. اپنے باہر بورڈ کے اوپر انہوں نے لکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پر طب یونانی سے متعلق جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو آپ اگر اپنے دواخانے کے بورڈ کے اوپر یہ اسٹیٹمنٹ لکھ دیں گے کہ یہاں پر صرف طب یونانی طریقے سے کے مطابق علاج کیا جاتا ہے، اور جو لوگ حجامہ کی سروسز دیتے ہیں، چونکہ سارے طبیب اپنے مطلب کے اندر حجامے کی سروسز فراہم نہیں کرتے، اس لیے وہ سب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لکھیں. جو صرف سروسز حجامے کی فراہم کرتے ہیں وہ نیچے والے اسٹیٹمنٹ لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر حجامے سے علاج مہیا کیا جاتا ہے. اور جو مجموعی طور پہ جو ادویاتی علاج بھی کرتے ہیں اور ساتھ حجامہ سے علاج کرتے ہیں، وہ یہ دونوں اسٹیٹمنٹ لکھ سکتے ہیں. دوسرا ایک سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مطلب کے اندر جتنے بھی مریض آتے ہیں ان سب کی پہلے ہسٹری لیں. جیسے حامد اشرف صاحب نے بتایا کہ بغیر تشخیص کے مریض نے آگے آپ کو بتایا کہ مجھے یہاں پہ درد ہے، اور وہاں پر انہوں نے حکیم صاحب نے اس کا حجامہ لگانا شروع کر دیا. تو سب سے جو پرائمری رسپانسبلٹی ہے، وہ بنیادی آپ کی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی مریض آتا ہے اس کی ہسٹری آپ لکھیں گے. اس کا مکمل آپ نے اس کا ایڈریس لکھنا ہے، اس کا نام لکھنا ہے، اور اس کی جو ریکارڈ کیپنگ کا جو شروعات ہے وہ یہاں سے ہوگی. آپ اپنے مریض کا ریکارڈ رکھیں گے تو کل کو جو جیسے ہمارے ڈائریکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ آپ اس کے اوپر ریسرچ آرٹیکل جو ہے وہ پبلش کر سکتے ہیں. تو آپ نے جو اس طریقے سے اپنا لیٹر ہیڈ بنوانا ہے، وہ نمبر 21 جو ہے وہ اس کے اندر لیٹر ہیڈ کا نمونہ بھی دیا گیا ہے. اس کے مطابق اپنا لیٹر پیڈ چھپوائیں گے، اور آپ نے ہر مریض کا مکمل ریکارڈ مینٹین کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو میں نے دوا دینی ہے یا اس کو میں نے حجامہ لگانا ہے. جو بھی آپ ڈیسائیڈ کریں گے یا جو بھی ٹریٹمنٹ اس کو فراہم کریں گے وہ آپ نے اس کے اوپر مینشن کرنا ہے. جو آپ نے پوائنٹس اس کے حجامہ کے لگائے وہ بھی آپ اس کے اوپر لکھیں گے. اس کی ساری ریکارڈ کیپنگ جو ہے وہ اس کے اوپر آپ اور ریکارڈ کیپنگ جو ہے اس آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لیٹر ہیڈ بنوا لیں کاربن پیپر والے، تاکہ آپ جو جس پرچی کے اوپر جس لیٹر ہیڈ کے اوپر آپ نوٹ کریں وہ ایک مریض کو بھی فراہم کر دیں، اور آپ کے پاس ایک اس کی کاپی جو ہے کاربن کاپی آپ کے پاس رہ جائے. دوسرا اس رجسٹر پہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں، یا اس کی کمپیوٹرائز آپ اس کی ریکارڈ کیپنگ بھی کر سکتے ہیں. سب سے جو اہم سوال تھا وہ اس سیمینار کا وہ یہ تھا کہ حجامہ کرنے کا مجاز کون ہے. وہ سر نے بھی بتا دیا اور محترم صدر صاحب نے بھی بتا دیا کہ حجامہ کرنے کا مجاز جو ہے وہ جب 2018 میں کچھ حجامہ تھراپسٹ سیل کیے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے لازمی کی بنیاد پہ کہ حجامہ جو ہے وہ کس سسٹم آف ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے. تو اس وقت نیشنل کونسل فار طب نے ہمیں ایک لیٹر بھیجا کہ حجامہ جو ہے وہ طبیب کو ایک جو حکیم صاحبان ہیں ان کے سلیبس کا حصہ ہے. ان کو فاضل طب اور زراعت کے ڈپلوما میں بھی پڑھایا جاتا ہے اور BEMS میں بھی پڑھایا جاتا ہے. تو اس کے بعد ہم نے نوٹ پٹ اپ کیا اور دیکھا کہ یہ کلیات قانون میں جو بیسک فلاسفی ہے طب کی اس کے اندر یہ موجود ہے. اور ہم نے چونکہ کمیشن ہے، کوئی بھی سرکاری ادارہ ہوتا ہے وہ رولز کا ریگولیشنز کا قانون کا پابند ہوتا ہے. تو ہم نے اس کے مطابق جو گزٹڈ سلیبس تھا اس کا فاضل طب اور زراعت کا، اس کے اندر کلیات قانون جو سال 2 میں پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر استفراغ علم العلاج کے اندر استفراغ کا جو چیپٹر تھا، استفراغ کی ڈیفینیشن کو ہم نے اس کی بیس بنائی، اور اس کے بعد ہم نے اس کلیات نفیسی کے اندر استفراغ کی سب سے اچھی ڈیفینیشن ہمیں ملی. تو ہم نے اس ڈیفینیشن کو اس کے اندر پٹ اپ کر دیا تاکہ یہ اپروو ہو جائے. تو وہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جو حجامہ کرنے کا مجاز ہے وہ صرف نیشنل کونسل فار طب سے رجسٹر مارے ہیں.
اور اس کے بعد پھر ہم نے جو اپنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، طبیب کمیونٹی ہے، ان سب کے ساتھ مشاورت کی، اور مشاورت کے بعد ہم نے جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے خدمات کی کم از کم معیار برائے مطلب ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، ان کے اندر 17 نمبر انڈیکیٹر کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے اندر وہ حجامے کے جو SOPs ہیں وہ ہم نے شامل کر دی ہے۔ دوسرا جو آپ نے مریض کی ہسٹری لی، اور جو حکیم حامد اشرف صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ حجامے کا جو جہاں پر آپ نے حجامے کی سروسز فراہم کرنی ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا الگ ایک روم بنائیں۔ اگر آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ الگ سے روم بنا سکیں، تو آپ نے مطلب کے اندر جو ایک الگ سے جگہ ایلوکیٹ کی ہوئی ہے وہ بہت صاف شفاف ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس اسپیس کی اگر کمی ہے تو اس طرح کی فولڈنگ سکرین ہے، وہ بھی آپ مریض کو پرائیویسی فراہم کرنے کے لیے یا آگے لگا سکتے ہیں، یا آپ اس کو راڈ فکس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، دیوار کے ساتھ، تاکہ جب آپ مریض کی حجامے کی سروسز آپ اس کو فراہم کر رہے ہوں تو آپ اس کو مکمل پرائیویسی جو ہے وہ فراہم کریں اور اپنے آپ کو محفوظ جو ہے نا وہ فیل کریں۔ دوسرا، کچھ لوگوں نے، کچھ ہمارے حضرات نے ملٹیپل بیڈ لگائے ہوتے ہیں، تو وہ ملٹیپل بیڈ اگر آپ نے ایک روم کے اندر لگائے ہیں تو اس کے اندر اس طرح کا پردے کا انتظام ہونا چاہیے۔ اگر 2 مرد حضرات کا آپ ایٹ اے ٹائم حجامہ لگا رہے ہیں تو وہ بھی کم از کم ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ یہ پیشنٹ کی پرائیویسی کا خاص اہتمام کرنا، یہ بنیادی جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے۔ دوسری ایک اور چیز ہے کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے، یہ اس سے پہلے ہمارے یہاں جو ہے یہ رواج نہیں تھا، ایک انفارم کنسنٹ لیا جاتا ہے کہ اس مریض کا جس کے آپ نے کوئی سیریس اس کا مسئلہ ہے، عموماً یہ اسپتالوں میں ہوتا ہے کہ وہ کسی سرجری والے مریض سے وہ انفارم کنسنٹ لیتے ہیں، لوائقین سے وہ کچھ تحریر لکھوا کے اس کے اوپر سائن اور انگوٹھا لے لیتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر مریض کی کوئی جانی نقصان اس کو ہو جائے، کوئی اس کی پیچیدگیاں اس علاج کی ظاہر ہو جائیں، تو اس کے لیے آپ کا اور معالج کا، ڈاکٹر کا تحفظ جو ہے نا وہ اس کو کیسے ملے گا، کیونکہ آپ مریض کی بہتری کے لیے وہ سارا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، تو خدا نخواستہ اگر کوئی اس کو کوئی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اور دوران حجامہ 100 میں سے ایک آدھ مریض ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ جس کو گلوکی ہو جاتی ہے، بیہوشی آ جاتی ہے، یا اس کو پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی بھی، کچھ لوگوں کو میٹل الرجی ہوتی ہے، تو کسی بھی قسم کی کوئی پیچیدگی سے اگر مریض کو کوئی ظاہر ہو جائے، حکیم صاحب اس پیچیدگی کے ذمہ دار نہ ہوں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ہر مریض سے، یہ آپ نے لازم کر لینا ہے، وہ ہمارے حجامہ تھراپسٹ جو صرف حجامے کی سروسز دیتے ہیں، ان کو لائسنس اسی بیس پہ ملے گا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے کہ وہ ان کے پاس ہر مریض کا جو رضامندی فارم ہے وہ ان کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ رضامندی فارم آپ نے اس مریض سے فل کروانا ہے اور اس کے سائن انگوٹھا جو ہے اس کا لگوا کے اپنے پاس اپنے ریکارڈ میں رکھنا ہے، یہ مریض کو نہیں دینا کہ اگر خدا نخواستہ کل کوئی مریض کورٹ میں چلا جاتا ہے یا کمیشن کو کوئی شکایت کرتا ہے تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ان کو حجامے کی پیچیدگیاں اور اس کے اثرات اور اس کے بارے میں پوری آگاہی دی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کا علاج کیا۔ آپ کے پاس اگر یہ اس کا رضامندی فارم موجود ہوگا تو آپ کے خلاف کوئی بھی کسی قسم کی کوئی FIR، کوئی کمپلین، کوئی جو ہے نا وہ رجسٹر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپ نے ہمارے نمبر 29 کے اندر موجود ہے، جو کتاب MSc کی میں نے آپ کو پیج دکھایا، تو یہ آپ 15، 20، 25 اپنی patient.com کے حساب سے اس کی اپنے پاس فوٹو کاپیاں رکھیں گے۔ دوسرا ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ حجامہ روم کے اندر ایک فرسٹ ایڈ باکس رکھیں گے کہ کسی بھی قسم کی پیچیدگی اگر مریض میں کوئی ظاہر ہوتی ہے تو اس کو آپ معاوضہ پلا سکتے ہیں، اس کو آپ مفرحات جو ہیں وہ استعمال کروا سکتے ہیں، کوئی خمیرہ، کوئی ایسی چیز جو سمجھتے ہیں کہ اس ایمرجنسی صورت میں کوئی کام آ سکتی ہے اور طبی دوا ہو، وہ آپ اس کے اندر فرسٹ ایڈ باکس کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ اور بنیادی جو فرسٹ ایڈ باکس میں چیزیں رکھنی ضروری ہیں، اس میں ایک پٹی ہے، ایک اس میں گلوز ہیں، پٹی ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی مریض اسٹریچر سے گر جاتا ہے یا فرش سے سلپ ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، اس کی ہڈی کو سپورٹ دینے کے لیے یہ ایک لکڑی کی پٹیاں آپ اس میں رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کم از کم ایک مریض کا ایمرجنسی کا سامان آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ مطلب کے اندر آپ نے خود کی مریض کی اس مرض سے جو لے کے آیا ہے آپ کے پاس، حکیم حامد اشرف صاحب نے فرمایا کہ حاجم جو ہے وہ محجوم کو مہاجم لگاتے ہوئے یہ احتیاط کرے کہ اس نے خود اس کی مرض سے کیسے بچنا ہے۔
تو اس کے لیے بنیادی چیز کیا ہے کہ وہ صفائی کا خاص خیال رکھیں گے، فیس ماسک وہ یوز کریں گے، گلوز استعمال کریں گے، اور ہر مریض کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسپوزیبل ہوں گی. اور جب آپ مریض کے جب اس کا آپ ایک مریض کا حجامہ لگا کے فارغ ہوں گے تو دوسرا مریض کو آپ نے ٹچ کرنے سے پہلے آپ یا تو سینیٹائزر یوز کریں گے. اگر آپ کے پاس وہاں پر ہاتھ دھونے کا ہینڈ واش کا کوئی ارینجمنٹ ہے تو بڑی اچھی بات ہے کہ جو کم از کم ایک پانی کی بوتل ہو اور ایک صابن رکھ لیں تو دوسرے مریض کو اپروچ کرنے سے پہلے آپ اپنے ہاتھ اچھی طرح صاف کر لیں. پھر ساری چیزیں جو اس مریض کے لیے آپ نے استعمال کی ہے حجامہ کے دوران وہ ساری چیزیں ڈسپوزیبل ہونی چاہیے. اور اس کے بعد ان جو چیزیں آپ نے حجامے کے دوران حجامہ لگاتے ہوئے آپ نے استعمال کی ہیں ان کو آپ نے ڈسپوز آف کیسے کرنا ہے، ان کو طرف کیسے کرنا ہے، اس کے لیے عام جو مطلب ہے ان کے لیے 2 ڈسٹ بن ہونے ضروری ہیں، اور جو حجامہ لگاتے ہیں جہاں پر حجامہ کی سروسز فراہم کی جاتی ہیں ان کے لیے 3 ڈسٹ بن ہونے ضروری ہیں، ایک لال رنگ کی، ایک سفید رنگ کی اور ایک پیلے رنگ کی. جو ویسٹ ہے وہ 4 قسم کا ہوتا ہے. ایک میونسپل ویسٹ ہے اور ایک انیٹمیکل ویسٹ ہے، ایک شارپ ویسٹ ہے اور ایک انفیکشس ویسٹ ہے. ان کی اقسام میونسپل ویسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو شاپر بیگ، مشروبات کی بوتلیں، کسی مریض نے فروٹ چھلکے پھل کے وہاں پہ پھینک دیے تو وہ جو اس ٹائپ کا ویسٹ ہوگا وہ آپ نے سفید رنگ کی ڈسٹ بن میں اس کو ڈالنا ہے. دوسرا، اگر اس میں ہمارے یہ جو کہ عام جو اطباء کی کلینک ہے اس وہاں پر یہ انفیکشن جو ویسٹ ہے یہ وہاں پر نہیں ہوتا، یا عمرگانی کے جو کلینکس ہوتے ہیں وہاں پر ہوتا ہے. تو اگر کوئی بھی ٹیشوز ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ نے مریض کا کسی مریض نے وہاں پہ وومٹ کر دیا یا کسی کا آپ نے کوئی زخم اس کا تھوڑا ڈرین اس کو کیا اور اس کو صاف کرنا ہے تو وہ آپ نے پیلے رنگ کے ڈسٹ بن میں اس کو طلب کرنا ہے. تو جو بھی آپ مریض سے اس کا حجامہ لگاتے ہوئے، جیسے انہوں نے صاحب نے ویڈیو میں دکھایا کہ حجامہ کے بعد، حجامہ لگانے کے بعد جب آپ اس کا ویسٹ اس کو وہاں سے صاف کرتے ہیں، کپ اتارتے ہیں تو وہ سارا ویسٹ آپ پیلے رنگ کی ڈسٹ بن میں ڈالیں گے. باقی اس میں اگر حجامہ کوئی کپ وہاں پر ٹوٹ جاتا ہے یا جو سرجیکل بلیڈز ہیں، کوئی بھی شارپس ہیں، وہ چیز جس کے چبھنے سے انفیکشن آگے پھیل سکتا ہے، دوسرے کو نقصان ہو سکتا ہے، وہ آپ نے تیزدار آلے جتنے بھی ہوں گے وہ سارے آپ نے لال رنگ کی ڈسٹ بن میں ڈالنے ہیں. تو یہ مختصر سا اس کا MSTS کا میں نے تعارف آپ کو بتا دیا. تو باقی یہ پریزنٹیشن میں نے جو بنائی ہے یہ ایک تو اس کتاب میں سے میں نے کچھ مواد لیا ہے، اور دوسرا اطباء برادری پہ حکیم حامد اشرف صاحب کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. میں نے کچھ اس میں سے ان کی چیزیں جو ہے نا وہ لی ہیں اور وہ ساری میں نے ڈسکلوز کر دی. جو صفحہ نمبر 64 اور 74 پہ کچھ چیزیں تھیں وہ میں نے اس پریزنٹیشن میں ڈالی ہیں. اور بلکہ میری گزارش ہے تمام اطباء سے کہ ان کو چاہیے کہ یہ کتاب جو ہے وہ پڑھے. یہ بڑی بنیادی ضرورت ہے اور اس میں انہوں نے طبی پوائنٹ آف ویو سے بڑی زبردست قسم کی جو ہے نا وہ چیزیں لکھی ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. آسان طریقے سے ہمیں ریگولیشنز کے بارے میں گائیڈ کیا، اور یقیناً پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی میل پریکٹس اور میڈیکل نیگلیجنس کو کرب کرنے میں بہت ان کا وائٹل رول رہا ہے. آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمیں ریگولیشنز کو پڑھنے میں، اپنانے میں آسانی ہوتی ہے تو صرف ہیلتھ کیئر کمیشن کی وجہ سے ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ جدید سائنس کی جو تھیوریز ہیں وہ کپنگ تھراپی کی ایکسپلینیشن اور اس کی ایویڈنس بیسڈ کیا ایکسپلینیشن دیتی ہیں. اس کے لیے میں دعوت دوں گی حکیم جواد اشفاق صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمیں اس کے بارے میں گائیڈ کریں. پلیز. حکیم جواد اشفاق. ان سب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ دیا ہے پریزنٹ کرنے کے لیے. 10 منٹ 15 منٹ میں کوشش کریں گا ریپرزینٹ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حجامت کے ماڈرن سائنسز. ابھی میرے سے پہلے بہت سے لوگوں نے اس پہ بات کی ہے کہ ہمارے پاس ریسرچ نہیں ہے. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ بات کیوں ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ریسرچ نہیں ہے،
جبکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہر حالت پہ ہر فیلڈ میں، چاہے وہ کپنگ ہے، کوئی بھی فیلڈ جو یونانی میڈیسن سے ایسوسیٹڈ ہے، اس میں بے شمار ریسرچ ابھی موجود ہے، وہ سی ہو رہی ہے۔ اس میں چاہے ڈاکٹرز ہوں، چاہے فارماسسٹ ہوں، چاہے ہمارے BMS گریجویٹس ہوں، چاہے وہ باٹنی والے لوگ ہوں، سارے جو ہیں وہ ہاربس کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو بے شمار ریسرچ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور ابھی جو پریزنٹ کرنے لگا ہوں میں آپ کے سامنے، یہ ایک ریسرچ پیپر سے جو ہے وہ میں نے ایکسٹریکٹ جو ہے وہ لیا ہے، حجامہ تھراپی اینڈ ماڈرن سائنسز۔ تو بیسیکلی جو بیسک تھیوریز جو ہیں جو کپنگ کو ایکسپلین کرتی ہیں، کپنگ کا جو بیسک میکانزم ہے، حجامہ کا جو بیسک میکانزم جو تھیوریز ایکسپلین کرتی ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ بے شمار ایفیکٹس ہم لوگوں نے جو ہے وہ پڑھے ہیں کہ حجامہ جو ہے وہ درد کو ٹھیک کرتا ہے، حجامہ جو ہے وہ جسم سے فاسد مادوں کو جو ہے وہ خارج کرتا ہے، حجامہ جو ہے وہ ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بلڈ سرکولیشن ہے اس کو یہ انہانس کرتا ہے۔ تو یہ سارے میکینزم جو ہیں اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی ریسرچ جو ہے وہ موجود ہے کہ یہ میکینزم کس طرح سے پرفارم ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلے یہ بیسیکلی حجامہ کے جو ایفیکٹس ہیں، کہ حجامہ کے جو ایفیکٹس ہیں اس میں پین ریڈکشن ایفیکٹ ہے، امیونو ماڈولیشن ایفیکٹ ہے، ہیماٹولوجیکل ایڈجسٹمنٹ ایفیکٹ ہے، اور اینٹی انفلیمیٹری انکریزڈ بلڈ سرکولیشن ایفیکٹ ہے، کہ ہماری بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ انہانس کس طرح سے ہوتی ہے۔ آگے اس میں تھیوریز ہیں کہ پین کس طرح سے کم ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ پین گیٹ تھیوری ہے، اور اسی کو جو ہے وہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا۔ پین گیٹ تھیوری جو ہے یہ بیسیکلی 1965 کے اندر جو ہے وہ پرپوز ہوئی تھی، اور یہ فزیولوجی کی بیسک تھیوری ہے۔ سارے ڈاکٹرز بھی اس کو مانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں پین گیٹ تھیوری کو، کہ کس طرح سے پین جو ہے وہ ریڈیوس ہوگی کپنگ کرنے سے۔ بیسیکلی اس کا میکانزم یہ ہے کہ ایک جگہ پہ جب پین ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اس جگہ پہ اگر سیکنڈ ایریٹیشن جو ہے وہ وہاں پہ کریٹ کرتے ہیں تو وہ پین کو ریڈیوس کرنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ کس طرح سے کرتی ہے؟ ہمارے جو اعصاب ہیں یہ دو طرح کے فائبرز اس میں انوالو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اے فائبرز ہیں اور ایک سی فائبرز ہیں۔ اے فائبرز جو ہیں یہ فاسٹ فائبرز ہوتے ہیں جس میں سے نرو امپلس جو ہے یعنی اعصابی پیغام جو ہے وہ بڑی تیزی سے گزرتا ہے، اور جو سی فائبرز ہوتے ہیں یہ سلو فائبرز ہوتے ہیں۔ تو پین کا پاتھ وے یہ ہے کہ جب ہمیں پین ہوگی تو ہمارے ریسیپٹرز جو ہیں اس پین کے سٹیمولس کو جو ہے وہ ریسیو کریں گے، اس سے آگے جو فائبرز ہیں ایفرنٹ فائبرز یہ اس میسیج کو لے کے جائیں گے۔ میسیج جو ہے وہ اسپائنل کارڈ کے اندر جائے گا، اسپائنل کارڈ کے اندر جو ہے وہ ڈورسل ہارن اور سبسٹینشیا موجود ہے جس سے آگے میسیج نے جو ہے وہ برین تک جانا ہے۔ اب اس میں تین طرح کے جو ہے وہ فائبر انوالو ہیں، فرسٹ آرڈر، سیکنڈ آرڈر اور تھرڈ آرڈر۔ اچھا، فرسٹ آرڈر جو ہمارے فائبرز ہیں یہ سی فائبرز ہیں جو کہ سلو فائبرز ہیں۔ فرسٹ آرڈر فائبرز جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ پین کا سٹیمولس ریسیو کرتے ہیں، جو پین کا سٹیمولس آتا ہے یہ جاتا ہے سیکنڈ آرڈر فائبرز کے پاس، اور سیکنڈ آرڈر اور تھرڈ آرڈر فائبرز جو ہیں وہ اس کو برین تک جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں۔ یہاں پہ مین رول جو ہے وہ ہے انہیبیٹری نیورونز کا۔ یہ انہیبیٹری نیورون اور یہ یہاں پہ جو سیکنڈ آرڈر نیورون جو ہے وہ موجود ہے، یہاں پہ بیسیکلی پین کا گیٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بیسک میکانزم کو سمجھتے ہیں تھوڑا سا، کہ جب پین کا سٹیمولس آتا ہے اور وہ یہاں تک پہنچتا ہے تو یہاں پہ انہیبیٹری نیورون موجود ہے۔ یہ انہیبیٹری نیورون جو ہے اس کا گیٹ کھل جاتا ہے اور پین کا جو سٹیمولس ہے یہ سیکنڈ جو فائبر ہے اس کے اندر چلا جاتا ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ برین تک پہنچ جاتا ہے اور ہمیں جو ہے اس سے درد کا احساس ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کپنگ کرتے ہیں، جب ہم حجامہ لگاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، وہاں پہ اسکن ربنگ کرتے ہیں، یہاں پہ ہم ایک اور جو ہے وہ سٹیمولس کریٹ کرتے ہیں
جب ہم وہ اسٹیمولس کریٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے سیکنڈ میسج جو ہے نا وہ کریٹ ہوتا ہے اور وہ جا کے اس پین کا جو گیٹ ہے اس کو بند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب وہ پین کے گیٹ کو بند کر دیتا ہے تو ہمیں درد کا جو ہے وہ احساس نہیں ہوتا. تو یہ بیسک میکانزم ہے کہ حجامہ درد کو جو ہے وہ کس طرح سے کنٹرول کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم حجامہ بل شفٹ کریں یا بلا شفٹ کریں, ہم ڈرائی کپنگ کریں یا پھر ویٹ کپنگ کریں, دونوں صورتوں میں ہمیں فوری طور پر جو ہے وہ درد جو ہے وہ ہماری کم ہو جاتی ہے. تو اس کے پیچھے یہ پین گیٹ تھیوری ہے کہ جب ہم حجامہ کرتے ہیں تو پین کا جو گیٹ ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے, میسج جو ہے وہ آگے نہیں جاتا اور ہماری جو پین ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. تو یہ پین گیٹ تھیوری کی جو کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتی ہے. اس کے بعد ہے جی ریلیز آف نائٹرک آکسائڈ تھیوری. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حجامہ جو ہے یہ ہماری خون کے بہاؤ کو تیز کرتا ہے. نائٹرک آکسائڈ جو ہے یہ ویزو ڈائلیشن کرتی ہے, ہماری جو خون کی نالیاں ہیں اس کو پھیلاتی ہے. ہماری جو آرٹریز ہیں, جو وینز ہیں, جو کیپلریز ہیں جس کو آپ شریانیں, بریدیں اور ان کے شاریہ کہتے ہیں, ان سب کے اندر جو ہے وہ اینڈوتھیلیل سیلز موجود ہوتے ہیں. اینڈوتھیلیل سیلز جو ہیں اس سے نائٹرک آکسائڈ جو ہے وہ گیس ریلیز ہوتی ہے. تو بیسک اس کا میکانزم جو ہے وہ یہ ہے, اصل میں نائٹرک آکسائڈ جو ہے یہ اینڈوتھیلیم ڈرائیوڈ ریلیکسنگ فیکٹر ہے. اس نے بلڈ ویسلز کو جو ہے وہ ریلیکس کرنا ہے. تو اس کا میکانزم یہ ہے کہ ہمارا ایک امائنو ایسڈ ہے آرجینین. آرجینین امائنو ایسڈ جو ہے وہ سائٹوپلازم کے اندر موجود گوانائلیٹ سائکلیز انزائم ہے, اس کو یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے. وہ انزائم آگے پھر سائکلک جی ایم پی کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. سائکلک جی ایم پی مطلب گوانوسین مونوفاسفیٹ نیوکلیوٹائڈ ہے. وہ آگے جو ہے وہ کیلشیم کا لیول انٹرا سیلولر کیلشیم کو کم کر دیتا ہے. جب انٹرا سیلولر کیلشیم کم ہوتا ہے تو اسموتھ مسل جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. تو ہم جب حجامہ کر رہے ہیں تو ہم یہ سارا میکینزم پیچھے جو ہے وہ پرفارم ہو رہا ہے. ہم ایسے ہی جو ہے وہ اتنے ایفیکٹس جب ہم سن رہے ہیں کہ جی ہمیں بہت سی ڈیزیز میں اس کے ایفیکٹس ملتے ہیں تو وہ ہم ایسے ہی نہیں لے رہے ہوتے, اس کے پیچھے پوری سائنس موجود ہے. تو دیکھیں یہ کس طرح سے کپنگ کرنے سے نائٹرک آکسائڈ گیس ریلیز ہو رہی ہے اور وہ ویزو ڈائلیشن کر رہی ہے. اچھا اب اس ویزو ڈائلیشن سے ہوگا کیا؟ نائٹرک آکسائڈ جب ویزو ڈائلیشن کرے گی اس کے ساتھ ساتھ ویزو ڈائلیشن ہوگی تو ریزسٹنس کم ہوگی. جب ریزسٹنس کم ہوگی اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کم ہوگا. سب کو پتہ ہے کہ جب ویسلز پھیلتی ہیں بلڈ پریشر کم ہوتا ہے. تو جب ویزو ڈائلیشن ہوگی بلڈ پریشر بھی کم ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ پلیٹلیٹس کو آپس میں گٹھا بننے سے جو ہے وہ روک دے گی اور لیوکوسائٹس یعنی وائٹ بلڈ سیلز کی مائگریشن کو روک دے گی. کیونکہ پلیٹلیٹس جو ہیں یہ اکیلے جو ہے وہ سودا نہیں بناتے, یہ اکیلے تھرومبس نہیں بناتے, جبکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ وائٹ سیلز بھی جو ہے وہ ملتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ سودا یعنی کہ تھرومبس بنتا ہے. اب حجامہ کرنے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ حجامہ کرنے سے جو ہے وہ دل کے مسائل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, انسان جو ہے وہ پروٹیکٹ ہو جاتا ہے کارڈیو ویسکولر ایشوز سے. تو اس کے پیچھے فلسفی جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ سارے میکینزم جو آپ دیکھ رہے ہیں ویزو ڈائلیشن ہوتی ہے, ریزسٹنس کم ہوتی ہے, بلڈ پریشر کم ہوتا ہے اور تھرومبس فارمیشن رک جاتی ہے. تو یہ ایتھیروسیکلروسس جو ہے اس کو بننے سے اس کے ویسلز کو ہارڈ ہونے سے روک رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جو ویسلز جو ہے ایتھیروسیکلروسس رک جاتی ہے تو کارڈیو ویسکولر ایشوز جو ہیں وہ نہیں ہوتے. تو حجامہ ایک پروٹیکٹیو تھراپی ہے کارڈیو ویسکولر ایشوز سے ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے. اس کے بعد ہے ایکٹیویشن آف امیون سسٹم تھیوری. حجامہ جو ہے وہ ہمارے مدافعتی نظام کے اوپر جو ہے وہ بھی افیکٹ کرتا ہے. ہمارے مدافعتی نظام کے اوپر حجامہ کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے؟ یہ ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کو یہ 3 پاتھ وے ہیں جس کے ذریعے افیکٹ کرتا ہے. سب سے پہلے تو یہ وہاں پہ لوکل اریٹیشن کرتا ہے, انفلیمیشن کرتا ہے. جس جگہ پہ آپ کپ لگاتے ہیں, جس جگہ پہ آپ حجامہ لگاتے ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سوزش انفلیمیشن کریٹ ہوتی ہے جس کو آپ طب کی زبان میں التہاب کہتے ہیں. جب انفلیمیشن ہوتی ہے, التہاب ہوتی ہے تو وہاں پہ نیوٹروفلز وائٹ بلڈ سیلز جو ہے وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہ وہ آ کے فیگوسائٹک ایکٹیویٹی کرتے ہیں, مائکروبس کو جو ہے وہ کل کرتے ہیں.
تو یوں ایک میتھڈ تو یہ ہے کہ ہم وہاں پہ لوکل انفلیمیشن جو ہے وہ کریٹ کریں اور وہاں پہ جو ہے وہ نیوٹروفلز کو وائٹ بلڈ سیلز کو لے کے آئیں اور وہ ہمارے مدافعتی نظام جو ہے وہ ہمارے جراثیموں کو جو ہے وہ مارنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. سیکنڈ میتھڈ یہ ہے کہ یہ ہمارے کمپلیمنٹری سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. کمپلیمنٹری سسٹم جو ہے وہ امیون سسٹم کی ہی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. اور تھرڈلی جو ہے وہ انٹرفیرون اور نیکروٹائزنگ فیکٹر یہ سارے کے سارے آپس میں مل کے جو ہے وہ ہماری کمیونٹی کے اندر رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ریوماٹائڈ آرتھرائٹس ہے یہ ریسرچ پیپر پہ لکھا ہوا ہے کہ جو ریوماٹائڈ آرتھرائٹس ہے جو کہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے جس میں ہماری اپنا مدافعتی نظام جو ہے وہ ہمارے جوڑوں کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے جس کو آپ ریوماٹائڈ آرتھرائٹس کہتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی حجامہ جو ہے وہ بینیفیشل ہے اور یہ ریسرچ بھی موجود ہے. لاسٹ تھیوری ہے جی بلڈ ڈیٹاکسیفیکیشن تھیوری جس کو ہم عرف عام میں آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں جی کہ حجامہ جو ہے وہ اس سے گندا خون نکلتا ہے. تو میں اس ٹرم سے متفق نہیں ہوں گندے خون سے. گندا خون تو وہی خون ہے جو ہمارے بلڈ جو ہے وہ ہماری باڈی میں سرکولیٹ کر رہا ہے. تو یہ گندا خون کیسے بن جاتا ہے؟ یہاں تو نا ہم کسی کو کوئی پس والا بلڈ نکال رہے ہوں, ہم کی جو زخم ہے وہاں سے نکال رہے ہوں تو ہم اس کو گندا خون کہتے ہیں. تو یہ گندا خون بالکل نہیں ہوتا. یہ وہی بلڈ ہے جو ہماری باڈی میں سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے. ہاں حجامہ ایسا میکانزم ہے جس سے فاسد مادے نکلتے ہیں. مفتی صاحب نے کہا فاسد مادے, انہوں نے ایک دفعہ بھی لفظ گندا خون استعمال کیا. تو جو فاسد مادے ہیں وہ نکلتے ہیں. تو جب آپ اس کے اوپر بھی ایک پورا ریسرچ پیپر موجود ہے کہ جب آپ ہیماٹولوجیکل اور وینس بلڈ کا جب کمپیریزن کرتے ہیں, کپنگ بلڈ کا اور وینس بلڈ کا ہیماٹولوجیکل کمپیریزن کرتے ہیں, جب آپ اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو بلڈ ہم وین سے لیتے ہیں, سیمپل لیتے ہیں, اور جو بلڈ ہم جو ہے وہ حجامے سے نکالتے ہیں, ان دونوں میں کیا فرق ہے. بعض لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ حجامہ کرنے سے بہتر آپ کسی کو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. تو بلڈ ڈونیٹ کرنا اور حجامہ کرنا یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر بھی ریسرچ پیپر موجود ہے. جب ان دونوں کا کمپیریزن کیا جاتا ہے تو جو بلڈ ہم حجامہ سے نکالتے ہیں اس کے اندر یوریا, یورک ایسڈ, ٹرائیگلیسرائڈز, ایل ڈی ایل جو کہ بیڈ کولیسٹرول ہے, یہ سبسٹانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. تو حجامے سے گندا خون نہیں نکلتا. حجامے سے جو ہے وہ ویسٹ مٹیریل جو ایکسٹرا سیلولر ہوتا ہے, جو سیلز کے باہر اکٹھا ہوا ہوتا ہے, بیسیکلی وہ ویسٹ مٹیریل جو ہے وہ اس میکانزم سے نکلتا ہے. کیونکہ یہ فزکس کی فلسفی ہے کہ جب آپ ویکیوم کریٹ کرتے ہیں تو نیگیٹو پریشر کریٹ ہوتا ہے, اور وہ جو نیگیٹو پریشر ہے وہ ویسٹ کو نکالنے میں ہیلپ کرتا ہے. اور یہ فلسفی جو ہے یہ آپریشن تھیٹر میں روزانہ اپلائی کی جاتی ہے زخم کو صاف کرنے کے لیے. وہ بھی نیگیٹو پریشر جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں اور وہاں سے ویسٹ جو ہے وہ نکالتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو حجامے سے یہ بات شاید اس سے میرے کوئی اتفاق نہ کرے تو وہ مجھے تھوڑا سا سمجھا دے بعد میں. حجامے سے گندا خون نہیں نکلتا, اس سے جو ہے وہ فاسد مادے نکلتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اسپیشل جو فاسد کہہ رہے ہیں اسی کوڈ پہ آپ نے فاسد یا نہیں سر وہ فاسد بیسیکلی ٹرم کا مسئلہ ہے. جو فاسد ہے یہ ویسٹیج ہے, آپ کو نہیں پتا, تو اسی کو اصطلاحاً جو کہتے ہیں اصطلاحاً. باقی جو صحیح مفتی صاحب نے بات کی تھی, حافظ صاحب نے کی, اور انشاءاللہ مسعود صاحب کنکلوڈ کریں گے اس جی ٹھیک ہے, تھینک یو. اس کے بعد چونکہ یہاں پہ مور دین 50% جو گریجویٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ مائد اسلام طبیہ کالج کے ہیں, تو ہم اگلے سنڈے جو ہے وہ ایک سیشن کرنے جا رہے ہیں, اوپن ہاؤس سیشن ایڈمیشنز کے لیے, جس میں ہم کیونکہ مائد اسلام طبیہ کالج میں BMS 5 سالہ ڈگری پروگرام جو ہے وہ اس سال سے ہم سٹارٹ کر چکے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ کا انویٹیشن ہے کہ جو بھی وہاں کے گریجویٹس ہیں اپنے کالج کی یادیں تازہ کرنے کے لیے نیکسٹ سنڈے جو ہے وہ 11 سے 3 بجے کے درمیان آپ ہمارے پاس جو ہے ضرور آ کے چائے پیے گا. تھینک یو سو مچ. ہمارے پہلے سائنٹیفک سیشن کا اگلا موضوع ہے حجامہ اور طب یونانی کے حوالے سے, اور اس پر بات کرنے کے لیے میں دعوت دوں گی ہمارے آج کے مہمان حکیم آصف اقبال صاحب, جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے کالج آف ایسٹرن میڈیسن ہمدرد یونیورسٹی سے. پہلے سر تھینک یو سو مچ فار یور پریزنس اینڈ ٹائم. پلیز آ کے آپ اس موضوع پلیز ویلکم حکیم آصف اقبال. حکیم آصف
इकबाल साहब हमारे नेशनल काउंसिल फॉर टिब में चेयरमैन फार्माकोपिया कमेटी हैं, और मैं इनकी गुफ्तगू शुरू करने से पहले आज इस फोरम पर एक बड़ी बात करने जा रहा हूँ जनाब मसूद अजीज़ साहब की इजाज़त से कि आप दोस्तों को सुनकर ये खुशी होगी कि आसिफ इकबाल साहब की फार्माकोपिया कमेटी के चेयरमैनशिप में नेशनल काउंसिल फॉर टिब ने पाकिस्तान का पहला कौमी तिब्बी फार्माकोपिया मंजूर कर लिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नोटिफाई करने के लिए रिकमेंड कर दी है। इंशाल्लाह वो जो एक बात थी कि तिब्बा के पास अपना साइंटिफिक इंटरनेशनल लेवल का, मैं बड़े मोहतात और जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का जो फार्माकोपिया है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये 28 अक्टूबर को मीटिंग थी, उसमें मंजूरी हो चुकी है। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया और थैंक यू। प्रेजेंटेशन से पहले मैं एक आवाम नास की गलतफहमी दूर करूँगा कि लोग मेडिसिन को दवाइयाँ कहते हैं। मेडिसिन दवाइयों को नहीं कहते, दवाइयों को ड्रग कहते हैं और उसके इलम को फार्माकोलॉजी कहते हैं। मेडिसिन दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, हाउ टू डायग्नोज एंड हाउ टू मैनेज। तो मेडिसिन के दो पार्ट होते हैं, एक अलामतें और एक मर्ज़। एक कंप्लेंट होती है जिनकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाई जाती है, और एक डिजीज़ होती है जिसकी एक स्पेसिफिक पैथोलॉजी होती है, उसका एक स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं और उसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो बैक पेन शादी का ये एक कंप्लेन है जिसकी मल्टीपल डायग्नोसिस है। तो एक कॉलेज को ये चाहिए कि जिस डिजीज़ की वो कपिंग कर रहा है उसके सामने वो डिजीज़ डिफाइन हो कि ये कंप्लेन है या डिजीज़ है। तो कंप्लेन हमारे पास लोग कमर के दर्द को लेकर आते हैं, तो कमर के दर्द में एक जो जॉइंट पेन है या किसी भी जॉइंट में पेन है, ये जॉइंट्स जो हैं ये मल्टीपल चीज़ों से मिलकर एक जॉइंट बनता है। उसमें सबसे पहले एक बोन है, उस बोन को एक लिगामेंट या रबात के जरिए बांधा गया है, उसकी सपोर्ट के लिए टेंडन और उसके रिलेटेड मसल्स हैं, और फिर उसके ऊपर एक कैप्सूल है और उस कैप्सूल के अंदर एक फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, पेरिओस्टियम है। अब एक तबीब की जिम्मेदारी है कि वो जिस चीज़ का हिजामा करने जा रहा है उसको ये मालूम हो कि ये जो जॉइंट पेन है, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक जो जॉइंट्स पेन है 90% जॉइंट्स पेन जॉइंट के पेन नहीं होते, वो मस्कुलर पेन होते हैं कि हमारे जॉइंट को चारों तरफ से सर्कुलर ओब्लिक मसल्स ने ग्रिप किया हुआ होता है। इन मसल्स में एसिड डेपोजिशन डिजीज़ हो जाती हैं जिसकी वजह से मसल्स में स्पास्टिसिटी ज़्यादा हो जाती है और उसकी टोन या उसकी पावर जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जॉइंट पे मसल्स की ग्रिप कम होने से वो जॉइंट आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं। और वो जॉइंट जब मिलते हैं तो वो पेन जो है उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो पेन की सूरत में होती है, हालांकि वो जॉइंट का नहीं, वो मस्कुलर पेन होता है। हिजामा की खूबी ये है कि ये अपने नेगेटिव प्रेशर की वजह से वहाँ जैसे अपना हमारे एक साथी ने बताया कि वैसोडाइलेशन क्रिएट करता है और उसके बाद वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ता है, और आप जब कपिंग करते हैं तो उसमें जो एसिडिक मटेरियल है जब उसे हिजामा की केमिकल एनालिसिस की जाती है तो उसमें वो एसिडिक ब्लड जो है वो एसिडिक मटेरियल वहाँ से पास आउट हो जाता है और ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से मसल्स की टोन बढ़ जाती है, ग्रिप बढ़ जाती है और बोन जो है वो अपनी जगह पर वापस आ जाती है और वो पेन जॉइंट पेन रिलीफ हो जाता है। तो यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा लो बैक पेन को बोलूँगा, उसके बाद फिर मैं उसके कपिंग के बाद ये तकरीबन एक फिगर्स है जिसमें मिलियंस कह रहे पेशेंट्स को जो है वो मिसमैनेज किया जाता है और पेन किलर्स दे के उनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और ऑटोइम्यून डिजीज तक पहुँचा दिया जाता है। लो बैक पेन के मुख्य साइन सिम्टम्स हैं, थोड़ा सा हाजिर के साथ बहुत कम होने की वजह से डायरेक्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे ही जाऊँगा।
जो बैक पेन लोग लेकर आ रहे हैं वो स्प्रेन भी हो सकते हैं और वो बोन की ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकती है, वो विटामिन डी डेफिशिएंसी भी हो सकती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी भी हो सकती है, वो ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है, वो स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकता है, वो डिस्क डीजनरेशन या डिस्क प्रोलैप्स भी हो सकते हैं, वो मेटास्टेसिस भी हो सकता है और ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है। अब एक मुआलिज की जिम्मेदारी है कि वो इन सारी डिजीज़ की डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो करने की कोशिश करे और उसके जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं उनके ज़रिए से और क्लिनिकल डायग्नोसिस के ज़रिए से इन सारी सिम्टम्स को की बेस के ऊपर या लैब इन्वेस्टिगेशन की बेस पर वो कॉजेस को एक्सक्लूड करते करते एग्जैक्ट डायग्नोसिस पर आते हैं। फिर ये एग्जैक्ट डायग्नोसिस के बाद जो है वो अपने हिजामा के जो है वो पॉइंट्स जो है वो सिलेक्ट करेगा और इसमें मुआलिज की जिम्मेदारी है कि वो पूरी न्यूरोलॉजी पढ़ के और डर्माटोम्स पढ़ के वो ये जाने कि अब ये जो शैटिक नर्व है इसका ओरिजिन और इसका इंजर्जन कहाँ है और उसके अलॉन्ग ये कपिंग के सेशन को जब ड्राइव करता है तो ये पेशेंट जो है वो फौरी, जैसे हमारे एक साथी ने बताया कि वो पेन गेट को बंद कर देता है और पेन रिसेप्टर जब ब्लॉक होते हैं तो वो पेशेंट फौरन रिलीफ में आ जाता है। ये एक स्टडी है जो हमने हॉस्पिटल में और ये कुछ अर्सा पहले तुर्की में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर हमने ये स्टडी प्रेजेंट की थी कि हमने तकरीबन 70% पेशेंट ऐसे सेलेक्ट किए जिनकी सर्जरी ड्यू थी और उनको कह दिया था कि आपको अपने मोहरों की सर्जरी करवानी है और उनको ये भी गारंटी नहीं दी गई थी कि इसके बाद वो ठीक हो सकेंगे या नहीं। तो आपको पता है कि मोहरों की सर्जरी में न्यूरो सर्जन भी इन्वॉल्व होते हैं, ऑर्थोपेडिक के सर्जन भी इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद 70% चांसेस डिसेबिलिटी। अल्लाह के शुक्र से इन लोगों के जब कपिंग सेशन किए गए तो ये पेशेंट जो है इनमें से 90% पेशेंट तकरीबन 8 से 10 साल का फॉलोअप मौजूद है जो गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जिंदा हैं और उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। अब ये हुआ कैसे कि कपिंग एक डायनामिक है, जो कुछ कायनात में हो रहा है इसको हम कहते हैं फिजिक्स, तबैयात, और जो हैपनिंग जिस्म के अंदर हो रही है इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। और जो चीज़ कुदरत की तरफ से इस फिजिक्स और फिजियोलॉजी को लिंक करती है उसको हम कहते हैं फायसिस, तबीयत। तबैयात फिजियोलॉजी और इनको लिंक करने वाली चीज़ है तबीयत। और तबीयत की लैंग्वेज को समझने वाला या उसको सपोर्ट करने वाला शख्स जो है वो कहलाता है तबीब, फिजिशियन। फिजिक्स, फिजियोलॉजी एंड फिजिशियन। तो कपिंग बेसिकली सेल मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर और मास सेल स्टेबलाइजर का काम करती है कि हमारी सबसे पहले सेल इंजरी होती है किसी भी जगह पे जब थर्मोडायनेमिक चेंजेज होती हैं कि अचानक आदमी गर्मी से सर्दी में गया या सर्दी से गर्मी में आया तो सीवियर सेल इंजरी होती है। जैसे जलते हुए बल्ब में थोड़ा सा पानी डालें तो बल्ब फट जाते हैं। ऐसे ही जब हम गर्म चीज़ के फौरन पर ठंडी चीज़ खाते हैं और या हम गर्म माहौल से ठंडे माहौल में आते हैं तो स्ट्रेन होता है, सेल इंजरी होती है और सेल इंजरी से इलेक्ट्रोनिक एसिड बनता है और उससे प्रोस्टाग्लैंडिन बनती है, वो ब्रेन में जाके थर्मोस्टेट को डिस्टर्ब करते हैं और हमें पेन फील होता है। तो जितने स्टेरॉइड हैं ये इलेक्ट्रोनिक एसिड को ब्लॉक करते हैं, सेल इंजरी को नहीं रोकते, और जितने नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करते हैं, सेल मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर का काम नहीं करते। लिहाजा मरीज आके कहता है कि डॉक्टर साहब जब तक मैं दवाई खाते रहता हूँ मैं ठीक रहता हूँ और जैसे मैं दवाई छोड़ता हूँ तो मुझे पहले से ज़्यादा वालों में दर्द और बुखार हो जाता है। तो हमने सेल मेम्ब्रेन की इंजरी को ब्लॉक करना है। तो सेल इंजरी की 4 बड़ी कॉजेज है: इंक्रीज ऑफ ड्राइनेस, इंक्रीज ऑफ हॉटनेस, इंक्रीज ऑफ मॉइस्टनेस और इंक्रीज ऑफ कोल्डनेस। तो पहला सीजन नेचर ने ड्राई बनाया, फिजा और बहार, जनवरी फरवरी मार्च। ये जब एक्सट्रीम पर जाता है तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर करता है, तो नेचर इसको हॉट कर देती है। और हॉटनेस जब एक्सट्रीम पे जाती है तो सेप्सिस होता है, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स होते हैं, नेचर इसको मॉइस्ट एंड कोल्ड कर देती है। और मॉइस्ट एंड कोल्ड जब बॉडी में बढ़ता है तो बलगमी रतूबात बढ़ती है, नज़ला होता है और उसके बढ़ने से भी फालिज, लकवा, स्पास्टिसिटी होता है, तो नेचर इसको ड्राई कर देता है। तो अब ये जो हिजामा की इतनी किस्में जो अलकानून ने लिखी हैं वो इन्हीं कवानीन के तहत लिखी गई हैं कि अगर सौदा बढ़ेगा तो इसका मतलब है बॉडी में एसिड लेवल बढ़ गया, तो हमने उस ड्राई को हॉट में लाना है।
تو جب ہم وہاں پہ ہاٹ انوائرمنٹ میں منسلک لے کے غسل دے کے جامع کرتے ہیں تو پیشنٹ پیور ہوتا ہے. اور ہاٹنس کے اندر سفرا بڑا ہوا ہوتا ہے، تو جب ہم سفرا کی تعدیل کرتے ہیں مختلف اس کے منسلک دے کے اور اس کے بعد پھر ہم بیڈ کپنگ کرتے ہیں تو حرارت گر جاتی ہے. عرب لوگ تھے، ریت پہ رہتے تھے اور وہ گرم چیزیں کھاتے تھے زیادہ. وہاں پہ اونٹ اور بکرے کا گوشت بہت زیادہ، دمبے کا گوشت کھایا جاتا تھا، کھجوریں کھاتے تھے، جسم میں حدت بڑھ جاتی تھی. تو اس حدت کو حجامہ حجم یا ایکولائزیشن سے نکلا ہے کہ اس کو بیلنس کرنا، بیلنسنگ سے نکلا ہے. تو جب وہاں پہ حجامہ کیا جاتا تھا تو حرارت گر جاتی تھی، نارملائز ہو جاتی تھی اور وہ پیشنٹ پہ وہ پیور ہو جاتے تھے. تو جب بھی حجامہ کو ہم سنت سمجھ کے کریں، اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے اور ایک حصہ ساری دنیا کے انسانوں کو تقسیم کیا. اور ان کے اشارے میں اتنی طاقت ہے کہ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی اس کہنے میں کتنی طاقت ہوگی جو آپ نے جو بخاری اور مسلم نے لکھا ہے کہ کتنی بار آپ نے کتنی ڈیزیز میں صحابہ کو حجامہ ایڈوائز کیا. لہٰذا جہاں معاملہ اللہ کے حکم اور سنت کا آ جاتا ہے وہاں پہ معالج کو اور طبیب کو یہ چاہیے کہ اس کا احترام کرتے ہوئے اور اس کے اندر مہارت حاصل کرے، اس کے علم کو کامل طور پہ حاصل کرے اور تاکہ وہ مریضوں کی صحیح ٹریٹمنٹ کر سکے. میں ایک بار پھر اس سمپوزیم کے آرگنائزرز کا، سنیدی صاحب کا، PTC کا اور سارے آپ شرکاء کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اور ایک بار پھر میں اپنے آج میں جس بہترین تجربے کے اوپر آج بات کرنا چاہ رہا ہوں، بڑا اہم پوائنٹ اور اس کو بڑا مشکل پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے انسانی باڈی میں. یہ سب سے اہم پوائنٹ یا فوک پوائنٹ جس کو کہا جاتا ہے. اس کے متعلق حدیث مبارکہ ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ حجامہ کروایا کرتے، کیونکہ اس سے جادو کے اثرات اور سر کی، دماغ کی بہت سی بیماریوں کے حوالے سے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. اس حدیث سے بڑی ایک اہم بات واضح ہوتی ہے کہ سر پہ حجامہ کروانا ایک بہت اہم پوائنٹ ہے اور یہ ایک مسنون پوائنٹ ہے. ابھی چونکہ پچھلے دنوں کی بات ہے، ہم نے ایک پروگرام میں گئے تھے، وہاں پہ میں ایک پیشنٹ کا میں نے حجامہ کیا سر کا. سب سے پہلے تو یافوق پوائنٹ جو ہے، اس کی جو سمت، اصل سمت کا تعین ہے، اس میں ہم غلطی کی بعض اوقات کرتے ہیں. میں آپ دوستوں کو ایک ڈیمو کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ جس پیشنٹ کا ہم نے حجامہ کرنا ہے یا یافوق پوائنٹ لگانا ہے، اس کی صحیح نوعیت ہم نے کس طرح معلوم کرنی ہے کہ جس پیشنٹ کا آپ حجامہ لگانے لگے ہوں اس پیشنٹ کی پالش یہ غور سے دیکھیے گا. یہ پالش جو ہے یہ ایسے اس کے انگوٹھے کو اور سر کے وسط میں لانا، جہاں پہ یہ انگوٹھا آ رہا ہے وہاں پہ یہ سنت پوائنٹ آئے گا. اپنے بالشت سے بعض اوقات ہر بندہ اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. پیشنٹ کا اس طرح سے آپ نے ہاتھ رکھوانا ہے اور درمیان میں یہ پوائنٹ آئے گا. چونکہ یہ بڑا اہم، اس میڈولا اور مڈ برین اس سے تعلق بڑا اہم ہے، کیونکہ حساسیت کا نظام، چلنے کا نظام، سونگھنے کا نظام، حتیٰ کہ جتنے بھی گلینڈز ہیں ان سب کا تعلق اس کے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہوا ہے. حرام وقت سے تمام پیغامات کی رسانی اسی کے ذریعے ہے. تقریباً آج سے کوئی 15 سے 20 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک پیشنٹ جس کو دماغی پرابلم تھا اور بہت سارے ٹیسٹ انہوں نے کروائے، الحمدللہ یہ یافوق پوائنٹ جو ہی لگایا ہے اس کی یادداشت میں مکمل طور پہ بحالی آنا شروع ہو گئی. 5 سے 6 سیشن میں الحمدللہ وہ مریض مکمل کلیئر ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں پیرالائزڈ پیشنٹس کے اوپر کام کرتا ہوں. الحمدللہ بہت سے کیسز ہیں جو میں اکثر سوشل میڈیا پہ سینڈ بھی کرتا رہتا ہوں. تو اس میں جو پیرالائزڈ پیشنٹس کے حوالے سے آپ یہ یافوق پوائنٹ اور اس کے ساتھ سروائکل پوائنٹ جس کو یونیورسل پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے،
इतने ज़बरदस्त रिजल्ट हैं कि आप खुसूसन जितने भी ऐसे पेशेंट अक्सर आपके पास आते हैं जिनको कोई मेडिसिन असर नहीं कर रहे थे, और इसके साथ साथ और हम बड़ा थक जाते हैं इलाज करते और वो मरीज़ भी इलाज करवाते हो, जो ही आप उसको यफूक पॉइंट लगाएंगे इंशाल्लाह उसको फिल फॉर फ़ायदा होगा। लेकिन यफूक पॉइंट की जो असल सिमत का तयन है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरे नंबर पे एक बहुत अहम ख्याल करने वाली जो मेरा ज़ाती तजर्बा है, अक्सर औक़ात ये होता है कि 5 नंबर का कप या 6 नंबर का कप लगा दिया जाता है। जब भी यफूक पॉइंट लगाएं तो 3 नंबर का कप आप यूज़ करें, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा सदर मजलिस और चेयरमैन PTC जामा बैंक की तमाम क़यादत का कि जिनकी सरपरस्ती में आज PTC जामा बैंक की अज़ीमुश्शान जामा बैंक की अनथक मेहनत की वजह से आज एक अज़ीमुश्शान इल्मी महफ़िल का इनेकाद किया गया। मोअज़्ज़ज़ अतीफ़े-ए-किराम, मेरा भी आज का मौजू था PCOS। माशाल्लाह हकीम साहब ने उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है बयान करवा दिया, तो मैं वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अपने तहकीकात और तजर्बात की तरफ अपने पेशेंट की हिस्ट्री को आपके साथ इंशाल्लाह यकीनन शेयर करूँगा। तहकीकात और तजर्बात हकीम मुकाबला। वैसे तो सैकड़ों लोग बीमारी से निजात पाकर सेहत जैसी अजीम नेमत से लुत्फ़अंदोज़ हो चुके हैं, लेकिन इलाज बिल-हिजामा के ज़रिए शिफा पाने वाले लोगों में से सिर्फ चंद एक का तज़किरा आज आपकी नज़र करना चाहूँगा, ताकि तमाम सामीन को यकीन कामिल हो जाए कि इलाज बिल-हिजामा नौ इंसानी को बीमारी से निजात दिलाने में किस कदर मौजूदाती असरात रखता है। दोस्तों, PCOS को हमारी तिब की ज़ुबान में इस्तिस्क़ाए ख़ुशियत और रहम कहते हैं। हम इसको ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस्तिस्क़ाए ख़ुशियत और रहम में होता क्या है। इस्तिस्क़ाए ख़ुशियत और रहम के गिलाफ में रकीक, सफ़ेद या किसी कदर सुर्खी मैल लेसदार पानी जमा हो जाता है। गिलाफ की शक्ल पानी से भरी हुई थैली जैसी हो जाती है। ये मर्ज आजकल औरतों में फसाद खून और नक्स तग़ज़िया की वजह से कसीर वक़ू है। दोस्तों, हमारा क्लिनिकल केस नंबर 1, नाम मरीज लोग, उम्र 22 साल, रिहाइश मॉडल सिटी 1, मर्ज इस्तिस्क़ाए ख़ुशियत और रहम की वजह से इक़्तिबास तमस, एक्ने और फ्रैकल का आर्ज़ा लाक हो चुका था मरीज़ा को। मर्ज का दौरानिया 2012 से 2018, साबिक़ा हिस्ट्री, माहिर अमराज़ दिल और माहिर अमराज़ निस्वां को मुख्तलिफ औक़ात में चेकअप करवाते रहे और लेडी डॉक्टर ने पानी की थैलियाँ बताई, मगर इलाज मुआवजे से सिवाय वक्ती अफाका के रिज़ल्ट बिल्कुल सिफर रहा। बका हर्बल एंड हिजामा सेंटर पर दर्ज झैल तरतीब से हिजामा के सिर्फ 5 सेशन से अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल पुरानी मर्ज से अल्लाह पाक ने मरीज़ा को शिफाए कामिला अता फरमाई। दोस्तों, ये है क्लिनिकल केस नंबर 1 और उसका सेशन नंबर 1, तारीख 6/9/2018। कैफियत मर्द इस्तिस्क़ाए ख़ुशियत और रहम की वजह से मरीज़ा के मुंह पर कील, मुहासे, छाइयाँ और 1 साल से इक़्तिबास तमस का आर्ज़ा लाक था और मरीज़ा को दर्ज़ैल मकामात पर हिजामा बिल शुल्क किया गया। नंबर 1, जबहा,
खद्दान, जकन, अलकाहिल, मुबियज, साकैन और काबैन। कुल लगाए गए कब्ज़ की तादाद 12 और उनसे हासिल शुदा फासिद मवाद 200 मिलीलीटर हासिल हुआ। रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह, हिजामा सेशन के 6 घंटे बाद मरीज़ा की वालदा की कॉल आती है कि हकीम साहब, बेटी के 1 साल से रुके हुए मेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह जारी हो गए। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, सेशन नंबर 2 हमने सेशन नंबर 1 के 15 दिन बाद जन किया। तारीख 19/9/2018। कैफियत मर्द अल्हम्दुलिल्लाह मुंह पर कील मुहासे 15 यौम में ख़त्म हो गए और दर्ज मकाम पर हिजामा बिलशुद्ध किया गया। नंबर 1 खद्दान, जकन, अलकाहिल और कबद। कुल लगाए गए कब्ज़ की तादाद 5 और उनमें से तकरीबन 150 मिलीलीटर फासिद मवाद हासिल हुआ। रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, सेशन नंबर 3 हमने सेशन नंबर 2 के 1 माह बाद जन किया। तारीख 19/10/2018। कैफियत मर्द अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह के बाद मेंसेस बगैर हिजामा सेशन के मुकम्मल मिकदार और मुकर्ररा वक्त पर हुए और दर्जा मकामात पर हिजामा बिलशुद्ध किया गया। जाए हिजामा, खद्दान, अलकाहिल, कबद। कुल लगाए गए कब्ज़ की तादाद 4 और उनमें से 100 मिलीलीटर फासिद मवाद हासिल हुआ। रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मामला ठीक रहे। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, सेशन नंबर 4 हमने सेशन नंबर 3 के 1 माह बाद जन किया। तारीख 19/11/2018। कैफियत मर्द अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मर्जी अलामात ठीक रही। हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर साबका तमाम जाए हिजामा पर अमले हिजामा बिलशुद्ध किया। नंबर 1 खद्दान, जकन, अलकाहिल, कबद, मुबीज़ और सकैन। कुल लगाए गए कब्ज़ की तादाद 9 और उनमें से तकरीबन 180 मिलीलीटर फासिद मवाद हासिल हुआ। रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, सेशन नंबर 5 भी सेशन नंबर 4 के 1 माह बाद किया गया। तारीख 19/12/2018। कैफियत मर्द अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ा बिल्कुल ठीक थी। तमाम मर्जी अलामात ठीक रही। हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर दर्ज जाए हिजामा पर अमले हिजामा खूबसूरती में मजीद निखार के लिए किया गया। जाए हिजामा, खद्दान, जकन, अलकाहिल और कबद। लगाए गए कुल कब्ज़ की तादाद 5 और उनमें से तकरीबन 100 मिलीलीटर फासिद मवाद हासिल हुआ। रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मरीज़ा जो अरसा 6 साल से चेहरे पर कील मुहासे, छाइयाँ और एहतबास तमस की वजह से मोटापे और एहसास कमतरी का शिकार हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज एक पुरएतमाद और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रही है। मज़ीद मरीज़ा की वालिदा का वीडियो बयान समाप्त फरमाएं ताकि सामीन को इस तरीके इलाज पर यकीन कामिल हो जाए कि सिर्फ इलाज बिल हिजामा के ज़रिए अल्लाह पाक ने मरीज़ा को कैसे सेहत कामला अता फरमाई। इसकी सिर्फ वीडियो थी। वीडियो था मामला थे, लेकिन इसमें हम आपकी बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। यकीनन ये वो बेसिकली तरीका है जिसकी तरफ हम लाना चाह रहे हैं। तमाम अहबाब जिस तरह की वकाउल्ला साहब ने अपनी रिकॉर्ड रखा, कब कब सेशन किए, हेल्थ केयर कमीशन भी ये कह रहा है, हमारा तरीका इलाज भी ये कहता है, यूनानी का जो ज़ाब्ता इखलाक है वो भी ये कहता है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये वकाउल्ला साहब ने तमाम मरीज़ों का रिकॉर्ड इस तरह तरतीब दिया हुआ है जो इससे पहले मुकाला पेश किए गए अहमद साहब ने किया, उन्होंने सारे दोस्त अब इस पैटर्न पर अपने मरीजों का रिकॉर्ड रख रहे हैं और इंशाअल्लाह
हम अगले एक साल में इतने चीज़ों का रिकॉर्ड जमा कर लेंगे कि किसी भी फोरम पे इनको साबित करना मुश्किल नहीं होगा। तो बस आप थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। और ये लाहौर में इंतहाई कामयाब कर रही है और मैं इससे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की बहुत किल्लत तमहीद के बगैर मैं अपने मौजू पर जा रहा हूँ। स्लाइड्स मौजूद है आपके पास। शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट के हवाले से थोड़ा पीछे जो एक बड़ा मेन टॉपिक है, अगर आप चेक किया जाए आज किसी 10 अफराद को लेकर किसी के भी टेस्ट लिए जाएं तो 10 में से 4 अफराद को शुगर है। एलोपैथ की रिसर्च के मुताबिक 2030 में जनाब सदर सबको शुगर हो जाएगी अगर इसका हमने क्योर इलाज तलाश न किया। अल्लाह जल्ल शानो ने अल हिजामा के अंदर इसका 100 नहीं 200% कामयाब इलाज रखा है। जी मैं तमाम शख्स कर दूँ जितने अतीबा इकराम तशरीफ फरमा है, आप ये मत सोचें बहुत सी गुफ्तगू हो चुकी, टाइम की बहुत किल्लत है, तफसील तलब ये टॉपिक है जो मैं आपको तफसील में बात कर देता हूँ। आप ये मत समझें कि आपको शुगर हो गई, आप बॉर्डर लाइन पर आ गए, आपको डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया जी आपने अभी ग्लूकोमीटर पर टेस्ट किया, आपकी 300 आ गई, 340 350 आ गई, 400 शुगर आपकी आ गई, तो आप टेस्ट लेते हो शुगर हो गए कहते हैं। अब क्या है, थ्रू लाइफ मेडिसिन खानी है। मैं ऐसा करूँ कि जो 45 एज के लोग हैं पहले उनके लिए कर रहा हूँ, उनकी आप पहले फुल बॉडी कपिंग करें। नेक्स्ट से शुरू करते हुए क्योंकि टाइम बड़ी किल्लत है, 45 एज के लोग की पॉइंट्स लेकर आप 15 पॉइंट्स ताकत बहस करता हूँ। अक्सर बात साथी 8 10 12 पॉइंट्स करते हैं, तो मैं बस करता हूँ ताक में क्या करें। तो 45 एज के पेशेंट्स को आपने क्या करना है, 15 पॉइंट्स करना है फर्स्ट सीटिंग में, नेक्स्ट से शुरू करके बैक पे जाएंगे। सेकंड सीटिंग में क्या करेंगे 11 पॉइंट्स, और उसके बाद क्या होगा, जब भी आप सीटिंग करेंगे 9 पॉइंट्स पर आके रुक जाएंगे। जो 9 पॉइंट्स मैच करता जाऊं तो ये आपको दिखा दिया जाए। ये आप देख रहे हैं हेड का पॉइंट 32 है, 1 है, 21 22 55 22 23 7 और 8, ये 9 पॉइंट्स हैं। इसको आप रिपीट करते चले जाएंगे, इंशाअल्लाह रहमान आपको रिजल्ट्स आते चले जाएंगे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 25 ईयर्स 25 साल प्रैक्टिस है लाहौर के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे पास 100 नहीं 200 पेशेंट मौजूद हैं। कोई देखना चाहे, रिसर्च करना चाहे, लेडीज मौजूद हैं, जेंट्स मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्ग मौजूद है 65 ईयर्स के, जिन्होंने 20 साल 25 साल मेडिसिन खाई है लेकिन क्यों नहीं हुए, पैसे भी ज़ाया हुआ, सेहत भी ज़ाया। इस सुन्नत इलाज अल हिजामा के अंदर अल्लाह ने वो शिफा रखी है, वो खैर रखी है। मैं इसका रो अब ये कमाए। अब आखिरी बात, मैं इसकी बहुत किल्लत है, आखिरी बात करता जाऊँगा। अब इसमें करना कैसे है, अब इसमें आप डिसाइड ये करना है, बाद ज़्यादा 2 वीक के बाद करते हैं, बाद मंथ के बाद करते हैं, बाद 21 दिन के बाद करते हैं। हमारे यहाँ जनाब सदर तरतीब ये है, एक दिन छोड़ कर एक दिन होता है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 500 प्लस रिकॉर्ड्स मौजूद है पेशेंट्स के, जो हमने एक दिन छोड़कर एक दिन पेशेंट्स करते हैं। और कट्स के हवाले से मैं इसका तजाब की बात हो जाती है, कट के वाले से जो अभी हमने साहब ने दिखाए थे आपको, तो 11 नंबर का बेल्ट यूज करें, आप 11 नंबर का बेल्ट यूज करें। और ज़्यादा कार्ड्स लगाना जी ठीक नहीं है, बिल्कुल माइनस सच है, बिल्कुल लाइट है। अब आप हैरान होंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन भी हो रहा है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 1 वीक 2 वीक 3 वीक्स 1 मंथ 3 मंथ तक मैंने बहुत से पेशेंट्स को, एक को नहीं 20 पेशेंट होंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 1 मंथ 3 मंथ तक रोजाना अल हिजामा किया। आप मान सकते हैं इस बात पर कि निशान बॉडी कट बॉडी में नहीं है और पेशेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह क्योर है।
اللہ کے فضل سے اس چیز کو ریسرچ کو بڑھائیں. اس سنت علاج کو جتنا آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ الرحمن آپ کو 100-200% ریزلٹس آئیں گے اللہ کے فضل سے. ایک بات سلام کرتا ہوں جناب سر، بہت شکریہ جناب کو. السلام علیکم. پہلے تو ہم اس لیے 2 سیشنز کو ہم نے اکٹھا کر دیا. ابھی اس سائنٹیفک سیکشن اور اختتامی کلمات ہیں، جتنے بھی یہ مقالہ جات پیش کیے گئے ان کا محاکمہ بیان کریں گے. چیئر پرسن ہیں سائنٹیفک اینڈ ریسرچ کمیٹی نیشنل کونسل فار طب میں طبیبہ رابعہ محمود صاحبہ. میں ان سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور جو سائنٹیفک سیشن ابھی ہوا ہے اس کا محاکمہ پیش کریں اور ان کے محاکمے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم وقفہ کریں گے اور پھر اگلا آخری سیشن پھر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Thank you very much, sir. I'm really grateful for giving me this opportunity. Basically, conclusive session یا کسی بھی بات کا نچوڑ پیش کرنا یہی ہوتا ہے کہ آپ بتا دیں کہ آپ کو اس میں حاصل کیا ہو. سب سے پہلے تو میں سب کی یہ ٹینشن چاہتی ہوں، اگر آخر تک میری آواز آ رہی ہے تو پلیز شو یور ہینڈ کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے، کیونکہ اگر کسی کی کوئی چیز مس ہو گئی ہے تو ہم اس کو کنکلوڈ کریں. It was really very informative session. Basically, I would like to congratulate all of you, including audience. کیونکہ دیکھیے یہ جو سمپوزیم کیا گیا ہے اس کی شان آپ سے بڑھ گیا، اس کی ویلیو آپ کے آنے سے بڑھ گیا. کیونکہ دیکھیں مقرر جتنی مرضی بات کر لے، جب کوئی سننے والا نہیں ہوتا تو اس بات کی وہ اہمیت نہیں رہتی. تو سب سے پہلے تو آپ سب کے آنے کا شکریہ، اور اس کے بعد یہ کہ میں پاکستان طبی کانفرنس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. سر منصور العزیز صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں کہ اتنا اچھا پلیٹ فارم ہمیں دیا کہ اب سائنٹیفک سیشن کی اگر بات کی جائے تو اس میں جو مقالہ جات پیش کیے گئے اس میں سب سے پہلے جو سر حامد صاحب نے پیش کیا اس میں انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی اور ہیلتھ کیئر کمیشن کے حوالے سے کہ آپ لوگ اپنا پیپر بھی پبلش کروا سکتے ہیں، ریسرچ پیپر. تو اس کے لیے میں این سی ٹی کے پلیٹ فارم سے آپ سے درخواست کروں گی کہ اگر کوئی بھی اپنا ایسا لٹریچر جو کہ اس کا ریسرچ بیس ہے تو وہ ہمیں دے سکتا ہے اور ہم انشاءاللہ اس کو شائع بھی کریں گے. اور میں سر حکیم محمد احمد سلیمی صاحب کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بیسیکلی یہ شکریہ میں آپ اور ہم سب کی طرف سے ادا کرنا چاہتی ہوں. جو لیڈر ہوتا ہے بیسیکلی he gives credit of his success to his team. اور بیسیکلی میں نے جو بات سیکھی ہے اپنے اس ایک ٹینیور میں کہ سلیمی صاحب کے پاس جب بھی آپ آئے ہیں آپ نے بات کی ہے، انہوں نے ہمیشہ اتنی حوصلہ افزائی کی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کبھی انسان کبھی ڈپریس ہے. بہت شکریہ.